بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں کافی ساری ویڈیو میں نے بنا لی ہیں، تو آج اسپیشلی طور پہ مجھے یہ کہا کہ آپ سکن کے بارے میں کوئی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو سب سے بڑی بھرمار ہے نا، وہ ہے وائٹنگ کی، کہ بس چہرہ وائٹ ہو جائے۔ حالانکہ دنیا میں جتنی بھی وائٹنگ کریمیں بنتی ہیں ان میں ایک چیز جو ہے نا وہ کامن ہے، وہ ہے ہائیڈروکولون اور مرکری۔ یہ ابھی 2020 میں ایک بچی نے پی ایچ ڈی کی مائکرو بایولوجی میں، تو اس کا جو تھیسس تھا وہ تھا کریموں پہ۔ تو اس نے دنیا کی جو ٹاپ کے 13 کریمیں ہیں نا، جس میں ہماری اسٹیل مین بھی ہے، پھر گولڈن پرل ہے، تو ان پہ ایک انالیسس کیا۔ اس نے ہنڈریڈز وومنس کو اس کا اپلائی کیا، پھر اس نے لکھا کہ کتنے پرسنٹ، فار ایگزامپل 33 یا 34% جو ہے نا وہ چہرے پہ ریڈنش آئی، بال کن کے چہرے پہ آئے، پھر یہ پمپلز کیسے بنے، بلیک اسپاٹ کیسے بنے۔ تو یہ ایک پورا تھیسس پڑا ہوا۔ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ اس کا انالیسس کر رہی تھی تو اس وقت اس کا جو پی ایچ ڈی تھی، اس کے اپنے تجربات جو تھے اس نے نایاب پاکستان اٹامک میں کیا۔ تو وہاں اس نے لیب میں ایک چوہے کی جلد پہ اس کریم کو لگایا، تو 15 دن بعد اس کو لیوکیمیا کی بیماری ہو گئی، یعنی کینسر کی ابتدائی سٹیج۔ تو جب ہم مسلسل وائٹنگ کریمیں لگاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے کے مسام بند ہو جاتے ہیں، اور جو جلد ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو وقتی طور پر اس کے لگانے سے تو یہ نظر آتا ہے کہ چہرہ بہت سفید ہو گیا، لیکن جو بعد میں اس کے سائیڈ افیکٹ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ بلیکنس آ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ایک کام کریں کہ ایک تو عرق گلاب جو ہے اس کا بار بار چہرے پہ سپرے کریں، دن میں 5 7 10 دفعہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے مسام کھل جاتے ہیں، مسام کھلنے سے پھر جلد اپنی اصلی حالت پہ آ جاتی ہے۔ دوسرا ایک ماسک ہے ہمارا بنایا، وہ ماسک 10 15 دن آپ اس کو اپلائی کریں تو چہرے کا جو رنگت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بلیکنس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ ایسے آئل ہیں جو بہت ہی کارآمد ہیں، اور مارکیٹ میں تو وہ بہت کاسٹلی ہیں۔ یہ ہے کہ اپنے یہ ہیلتھی اینڈ گلو آئلس، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جلد کو یہ توانا کرتا ہے۔ یہ ہے کہ اصل میں یہ گلاب کے جو بیج ہوتے ہیں ان کا آئل ہے، اور پھر انار کے جو پھول ہیں ان کا آئل ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کے 2 3 ڈراپس ایسے آپ اس کو کریں، یہ دیکھیں، یہ 2 3 ڈراپس صرف آپ نے ہاتھ میں ایسے اپلائی کرنا ہے، یہ 2 اور 3 ڈراپس۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے، اچھی طرح ہاتھوں میں رب کر کے پھر آپ نے چہرے پہ ایسے لگا لینا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ابتدا شروع کر دیجیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ 30 ڈیز کے اندر اندر وہ جو آپ کی مسام ڈیڈ ہو چکے ہیں ان میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ آہستہ آہستہ مسام کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جلد اصلی شکل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میرا یہ آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ وائٹنگ کریموں کے چکر میں اپنی جلد کو خراب مت کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس تھیسس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کتنا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اپنے زمانہ قدیم میں جب ہماری دادیاں مائیں تھیں، آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے وہ جو اپٹن بناتے اس میں کیا تھا؟ اس میں ٹرمرک تھی، ہلدی تھی، پھر بیسن تھا، یہی وہ آپ کی عام سی چیزیں اس کا پھر وہ بناتے تھے، چہرے پہ اس کا اپلائی کرتے تھے۔ آج بھی جب کوئی وائٹنگ کریم کا سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نہیں بتاتے، یہ بیوٹیشین جو ہوتی ہے نا، یہ پھر جو ہے نا اس کو بارلے کا فلور یعنی جو کے آٹے کو ڈھونڈتی ہیں، پھر وہ جو کے آٹے کو چہرے پہ اپلائی کراتی ہیں، اس کے 2 3 دن استعمال سے وہ جلد میں جو ہوتا ہے نا پرابلم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آپ ان چیزوں کو جو ہے فطرتی چیزیں میں کہوں گا ان کو آپ استعمال کریں، اور وہی آپ کے لیے سب سے زیاددہ بہتر ہے۔ اور چہرے کی گلو کے لیے اگر آپ ایلو ویرا ہے اس کا رب کر لیں، یہ بھی اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو جھریاں پڑتی ہیں چہرے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا ایلو ویرا جو ہے وہ آپ کی جلد کو گلو کرتا ہے، جس سے دیکھنے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ بڑی شائننگ ہے۔ گلاب کا رکھ ہے، یہ اس کا قدرتی علاج ہے، آپ دن میں 1 2 دفعہ اس کا سپرے کر لیں۔ پھر ٹومیٹو ٹونر ہے، اس کا آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کریں تو آپ کی جلد بھی ٹھیک رہے گی، اور پھر یہ ساری چیزیں اینٹی ایجنگ ہیں، جبکہ وائٹنگ کریمیں لگانے سے آپ
ٹھیک 30-35 سال کے بعد آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ یا تو ڈھلک جاتا ہے یا پھر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور چہرے پر رونق نہیں رہتی جو قدرتی طور پہ ہوتی ہے. تو ان سے احتیاط کریں. اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لے سکتے ہیں. یہ سی بیکٹورین آئل جو ہے یہ گلو یہ بہت کاسٹلی آئل ہے. یہ آپ دراز پہ دیکھیں ان کی 4-4 ہزار روپے قیمت ہے، لیکن ہم نے بہت ہی لو قیمت پہ اس کو یعنی جو آپ کے اپروچ میں بھی ہے 500-600 روپے اس میں رکھا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بہت سمجھا دیا. جو آپ نے بار بار پوچھا تھا کہ جلد کے بارے میں بتائیں، تو میرا خیال ہے میں نے آپ کو ہر چیز یہاں کر دیا. اب احتیاط آپ نے کرنا ہے. اگر کبھی آپ کو یہ شوق پیدا ہو کہ چہرے کی جو ہے وہ رنگت صاف ہونی چاہیے تو پھر انہیں طریقوں کو اپنائیں. انشاءاللہ چہرہ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کے چہرے پہ کبھی جھریاں بھی نہیں آئیں گی. شکریہ.